अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे दुरूद पाक के हवाले से कि दुरूद पाक हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल अदा करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे मैंने क्या बेनिफिट्स लिए हैं। दुरूद पाक की एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है, चाहे आप इसको दिल से पढ़ें या वैसे ही पढ़ते रहें तो ये कबूल ही कबूल है। जैसे आप रोबोटिक इंफॉर्मेशन कह लें, जैसे आप रोबोटिक अफर्मेशंस बोल लें कि ये वैसे ही अगर आप दुरूद पाक पढ़ते जाएं तब भी ये आपके सारे गुनाहों को धोता चला जाता है, सारी अंदर की जो कसावतें हैं उनको ख़त्म करता चला जाता है। उसके लिए आपको, अगर आप इंटेंशनली दुरूद पाक पढ़ें, कुछ सोच के पढ़ें कि मैं इस मकसद के लिए पढ़ रही हूँ, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि इन जो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या जो है अब हालात इस काबू में नहीं आ रहे हैं, उस सूरत में आपको दुरूद पाक की ज़्यादा अहमियत होती है। आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे गम बढ़ जाएं तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, इसको आप हर लम्हा पढ़ सकती हैं। लेकिन जो मैं पढ़ती हूँ वो दुरूद इब्राहिमी है। दुरूद इब्राहिमी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ुबान पे इस कदर चढ़ा हुआ है कि मैं उसको जो है वो आसानी से पढ़ लेती हूँ। और दुरूद इब्राहिमी आप यकीन करें कि 10 सेकंड में जो है 2 से 3 दफ़ा पढ़ा जाता है, तो उसको पढ़ना मेरे लिए आसान होता है। अब रही बात ये कि दुरूद इब्राहिमी से हम किस तरह से अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इस कदर नहीं होते जितने हमने उनको बढ़ा चढ़ा के रखा होता है। हमारे प्रॉब्लम्स कम होते हैं लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये कभी भी सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो उस सूरत में मैं ये कहती हूँ कि आप जस्ट दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा होता है तो आपने सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना है। जब भी आपको टाइम मिले, उस वक्त जब आप फ्री हों, उस वक्त आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना। आप इसको फिंगर्स पे पढ़ना शुरू कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। आप फिंगर्स पे काउंटिंग करके पढ़ते जाएं और हो सके तो उसको किसी कागज पे लिख लें, वरना मोबाइल में एक जो है वो दुरूद पाक की के नाम से एक कॉन्टेक्ट सेव कर लें और उसमें ऐड करते जाएं। ऐड करने से ये होगा कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड को पता होगा कि हमने इतनी दफा दुरूद पाक पढ़ लिया है। वरना तो अल्लाह ताला तो काउंटिंग को नहीं देखता ना, अल्लाह ताला तो देखता है आपकी नीयत को कि आप किस नीयत से पढ़ रहे हो। उसका फिर सवाब जो है वो आपको दे देता है। और दुरूद पाक का तो सवाब ही सवाब है। जब आप एक दफा दुरूद पाक पढ़ते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको एक जो है 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो इससे बड़ी और क्या चीज होगी कि आपके जो है कसावतें उतरती जा रही हैं और आपकी जिंदगी आसानी की तरफ जा रही है। मैंने अब दुरूद पाक से बहुत कुछ पाया मुश्किल हालात में। अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल परसों मैं जो था वो मेरा एक मसला आ गया, तो मैंने फौरी तौर पे जो है वो दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया और दुआ की कि अल्लाह मैं इस बारे में ये दुरूद पाक पढ़ रही हूँ और आपने जो है मेरा दुरूद पाक कबूल करना है और मुझे इस मुश्किल में से निकालना है। तो मैंने जो है वो पढ़ लिया दुरूद पाक और अभी मैं थोड़ी देर के बाद ही जो है अभी मैं बाहर ही निकली हूँ, यानी 2 मिनट हुए हैं तो वो काम जो है मेरा हो गया। लेकिन ये होता है कि मुझे यकीन होता है कि जब जो है मैं दुरूद पाक पढ़ूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, कबूल हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं भी है ना, आप स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हम मायूसियों के अंधेरे में बहुत ज्यादा घिरे हुए होते हैं, तो उस वक्त भी आपको पढ़ना चाहिए। आप ये मत सोचें कि कबूल होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। रोबोटिक अफर्मेशंस की तरह इसको पढ़ते चले जाएं। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। फिर आपने ये करना है कि इसका तर्जुमा पढ़ना है, तर्जुमे के साथ इसको पढ़ना है और पढ़ के फिर आपने इसको तर्जुमे को जहन में बिठा लेना है। जब आप जहन में बिठा लेंगी तो फिर आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी।
اچھا جی، درود پاک کہاں کہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے؟ درود پاک آپ اپنی زندگی کے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، درود پاک آپ اپنی اسٹڈی کے لیے پڑھ سکتی ہیں، جب آپ پیپر دینے جائیں اس وقت پڑھیں، اور پیپر شروع ہونے سے پہلے درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ تو دعا ہی ہے، یہ دعا کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ کہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر پیپر شروع کر دیں، اور اس سے آپ کی انگزائٹی، ڈپریشن سارا کچھ ختم ہونے لگ جاتا ہے جب آپ درود پاک کا باقاعدگی سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہوئے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی بہت آگے بڑھ جائیں۔ اس صورت میں جب آپ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، جب آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ناراض ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں ساری تقدیر لے لوں، تو اس وقت آپ جو ہے وہ درود پاک کا پڑھنا شروع کیجئے، دین جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیریں سیدھی کر دے گا، اور خود بخود ہی سارے حالات جو ہیں اس کی برکت سے سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے گی۔ آپ نے اسے انٹینشن کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے یہ پڑھ رہی ہوں اور میں اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے یہ پڑھ رہی ہوں۔ جب میں تو پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے غم بڑھ جائیں تو پھر درود پاک پڑھو، تو اب جو ہے میرے غم بڑھ گئے تو میں اس لیے درود پاک پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ اس چیز کو اپنائیں، اور دیکھیں جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ لوگ ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو لوگ تو آپ کو ہرٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لوگ تو آپ کو تکلیف پہنچا کے چلے جاتے ہیں، بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے ہی پھر خود کو سنوارنا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آتا ہے، بچہ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں، مہمان آتا ہے، لیکن وہ ہمارے چیزوں کو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ مختلف چیزیں کہاں کی کہاں پھینک کے چلا جاتا ہے، تو اب ہم یہ تو نہیں کریں گے نا کہ وہ چیزیں اگر گم ہو گئی ہیں تو گم ہو جائیں، اگر وہ پھینک گیا ہے تو پھینک ہی رہے، اگر وہ بکھیرا پڑا ہے تو بکھیرا پڑا رہے، اس کو ہم نے اٹھانا ہی نہیں ہے۔ ہم نہیں اٹھائیں گے تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو چلا گیا ہے، ہمیں ہی اٹھانا ہوگا اور اپنے گھر کو خود صاف بھی کرنا ہوگا، اپنی چیزوں کی خود حفاظت بھی کرنی پڑے گی کہ جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم ان کو کیسے یوز کریں۔ تو یہی چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، لوگوں کی باتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ کے سامنے جھکیں اور اللہ سے ہی مانگے، دین جو ہے آپ کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ہر وقت کانشیس رہنا پڑے گا، خود پہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے صبح اٹھ کے، اور پھر رات کو سونے کی دعا پڑھ کے سونا ہے، اور دن میں آپ نے کانشیس رہنا ہے۔ ہر روز آپ جو ہے درود پاک پڑھیں گی اور درود پاک کی پھر فضائل پہ کریں گی، اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ایک دن میں آ جاتے ہیں، بلکہ میرے پاس تو 10 سیکنڈ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ کریں گی تو ایک دن 2 دن میں آ جائیں گے، اور آپ نے رزلٹ پہ فوکس نہیں کرنا، آپ نے اپنی انٹرنل انٹینشن کرنی ہے کہ میں اپنے پیس کے لیے یہ پڑھ رہی ہوں، تو آپ کو پیس مل جائے گا۔ جب ہم ویسے ہی درود پاک پڑھتے ہیں روبوٹک افرمیشنز کے طور پہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فضائل تو مل ہی رہے ہوتے ہیں، برکات تو حاصل ہو ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم انٹینشنلی تھوڑے سے اس کو فیل نہیں کر پا رہے ہوتے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے کیا تاثرات ہیں، کیا فیلنگز ہیں، ایک اندر ہیپینس آتی ہے، ایک محسوس ہوتا ہے کہ گناہ جھڑ رہے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ رحمتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم تسبیح پہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ میں وہ تسبیح پوری ہو جاتی ہے درود ابراہیمی کی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سکون ملتا ہے، ایک تو آپ کو کانشیسلی ایک یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی دفعہ پڑھ لیا ہے، دوسرا یہ کہ آپ اس کو محسوس کرتی ہیں کہ ہاں میں واقعی ایک انٹینشن لے کے کسی جگہ پہ بیٹھ کے ایک اسپیشل کام کے لیے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کو میں کر رہی ہوں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ پڑھ لیا ہے۔ لیکن جب ہم چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک بے چینی یہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہے، گنا نہیں گیا، ہمیں اندر سے ایک ملتا ہے نا کہ گننا ضروری ہوتا ہے،
لیکن جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا تو آپ جب بیٹھ کے پڑھیں گی تسبیح کے ساتھ پڑھیں گی تو آپ کو زیادہ سکون محسوس ہوگا، اور آپ کا کنیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ زیادہ بنے گا۔ جب آپ چلتے پھرتے پڑھیں گی تو پھر کنیکشن تو ہوتا ہی ہے، اللہ رب العزت تو اٹینشن سے آپ کی بات کو سنتا ہی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا جو ہوتے ہیں نا وہ اب ایسے آپ پرسکون ہی رہتے ہیں، لیکن آپ کو کاؤنٹنگ کا ہی ایشو آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے پڑے گئے ہیں، اور بار بار لکھنا پڑتا ہے اور بار بار جو ہے وہ سیو کرنا پڑتا ہے موبائل میں۔ لیکن دونوں طریقے بیسٹ ہیں، اور اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں نا تو اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ سفر میں دعا کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے اور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ زیادہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھیے۔ دونوں طریقے بیسٹ ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، جیسے بھی ہو اللہ سے کنیکٹ رہو تو اللہ آپ سے کنیکٹ رہے گا، تو آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔